अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, सच्चे वाक़यात पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, ये कहानी एक लड़की की है जिसको मुआशरे की नफ़रत ने डाकू और बदमाश बना दिया। तो नाजरीन, इस कहानी को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए हमारे साथ रहिए। गोरापुर भारत के सूबा अत्र प्रदेश का एक गुमनाम सा गांव है। दरियाए जमुना के किनारे पर वाक़या इस छोटे से गांव की आबादी ज़्यादातर गरीब लोगों पर मुश्तमिल है। देवदीन कवात नामी मलाह, जो इस गांव का गरीब और गुमनाम सा बासी है, इसके बाप दादा मलाह थी और कश्ती के ज़रिए मुसाफिरों को जमुना पार करवाया करते थे। लेकिन जब हुकूमत ने दरिया पर पुल तामीर करवा दिया तो इनका ये धंधा ख़त्म हो गया। देवदीन को वर्षे में 2 बैगे ज़मीन मिली थी और वो इस ज़मीन पर खेती बाड़ी के अलावा जुज़ो वक्ती तौर पर राज का काम भी कर लेता था। इसके बावजूद इसकी आमदनी 23-35 रुपये माहाना से ज़ायद न थी। इसकी बीवी मूला घर के कामों से फारिग होकर रस्सी बटती और चंद पैसे कमा लेती। कभी कभार वो खेतों में काम करने भी चली जाती। इनका घर ईंटों और गारे से बना हुआ है। घर से एक तरफ दरियाए जमुना का किनारा और दूसरी तरफ वादी चुम्बुल की घाटियाँ साफ दिखाई देती हैं। 1960 में देवदीन की बीवी मूला ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम रकमनी रखा गया। देवदीन को लड़की की पैदाइश पर थोड़ा सा अफसोस हुआ, क्योंकि हर गरीब आदमी की तरह इसे भी बेटे की तमन्ना थी। गरीब आदमी बेटी को बोझ और बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझता है। हालांकि ये कोई यकीन बात नहीं। दुनिया में ऐसे वाक़यात भी देखे गए हैं कि 7 बेटे वबाले जान बन गए और एक बेटी जिसे बोझ समझा गया था बुढ़ापे का सहारा बन गई। देवदीन का ख्याल था कि बेटों पर देवता बरकत नाजिल करते हैं और इस बरकत से बाप को भी हिस्सा मिलता है। बेटे को देवताओं की तरफ से कुव्वत और हिम्मत अता होती है, जिससे घर की लक्ष्मी आ जाती है। कुछ अरसे के बाद मूला दोबारा उम्मीद से हुई। देवदीन खुश हुआ। इसे यकीन था कि इस दफ़ा ज़रूर बेटा होगा। इस यकीन के बाद इसे रकमनी से भी कुछ लगाव पैदा हुआ। इसने सोचा कम से कम रकमनी अपने भाई को संभाल लिया करेगी, इस तरह इसकी बीवी को भी सहूलत होगी। लेकिन जब मूला ने दोबारा एक बेटी को जन्म दिया तो इसका दिल डूब गया। शायद भगवान भी इसके खिलाफ हो गया था। इसने इसके कंधों पर एक और बोझ डाल दिया था। इसे बेटों की ज़रूरत थी और भगवान इसे बेटियां देने पर तुला हुआ था। लड़कियां मुसीबत होती हैं, पराया धन होती हैं। इन्हें पाल पोस कर पढ़ाई लोगों के सपुर्द करना पड़ता है। यही नहीं बल्कि इन्हें जहेज भी देना पड़ता है। बस जब देवदीन ने अपनी दूसरी बेटी को देखा तो इसका दिल इसके खिलाफ हो गया। इस बच्ची का नाम फूलन देवी रखा गया। देवदीन अपनी इस बेटी की आमद पर बेजार हुआ। वह मासूम बच्ची पहले ही दिन अपने बाप की मोहब्बत से महरूम हुई और यूँ इसे अपनी ज़िंदगी के पहले रोज़ नफ़रत मिली। लेकिन इसका मायूस बाप नहीं जानता था कि इसकी नफ़रत पहली नफ़रत साबित नहीं होगी। वक्त के साथ साथ फूलन देवी को यानी फूलों की मलका को फूलों की बजाय नफ़रत के धकते अंगारों में झोंक दिया जाएगा और बिलाखिर ये नफ़रत अपने इंतहा को पहुंच जाएगी तो फूलों की मलका शोला जोला बन जाएगी और पूरा भारत इसकी दहशत से थड़ा उठेगा। फूलन देवी गुर्बत और नफ़रत और सख्ती के माहौल में परवान चढ़ने लगी। वो चिट्टी नाक और मोटे होंठों वाली एक बेकस सी लड़की थी। होश संभालते ही जब इसने अपने इर्द गिर्द नफ़रत और सख्ती देखी तो इसके मिजाज में तंदी और खुदसरी पैदा हो गई और वक्त के साथ साथ इस खुदसरी में इजाफा होता चला गया। देवदीन जो फूलन देवी की पैदाइश पर वैसे ही नाखुश था, इसकी खुदसरी देखकर और ज़्यादा परेशान हुआ। वो अपना सारा गुस्सा फूलन देवी पर निकालता और मौका बेमौका इसे धंग के रख देता। दीगर रिश्तेदार भी फूलन देवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे।
بھارت کے اس پسماندہ گاؤں میں تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا، یوں بھی وہاں غریبوں میں تعلیم کا کوئی رواج نہیں ہے۔ لڑکوں کو ہوش سنبھالتے ہی آبائی پیشہ میں لگا دیا جاتا اور لڑکیوں کو گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ پھولن کو جب گھر کے کاموں سے فرصت ملتی تو وہ گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جمنا کنارے پہنچ جاتی۔ یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہاں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتی یا تار کے پہیے کو لیے ادھر ادھر دوڑتی پھرتی۔ جب کھیل کود سے تھک جاتی تو دریا کے کنارے بیٹھ کر دوسرے بچوں کی طرح پانی میں تنکے یا پتھر پھینکتی۔ بعض بچے مچھلیوں کا شکار بھی کرتے۔ جب پھولن 5 سال کی ہوئی تو اس کے سپرد مشکل قسم کے کام کیے جانے لگے۔ کبھی کبھی اسے بکریاں چرانے کے لیے گھاٹیوں کی طرف بھیج دیا جاتا۔ اس سرسبز جگہ پر وہ بہت خوش ہوتی اور اپنی بکریوں سے خوب باتیں کرتی۔ وہاں وہ جنگلی پودوں اور پھولوں کے درمیان خود کو واقعی پھولن کی دیوی محسوس کرتی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور پیچھے صرف یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ ایک دن پھولن کی بڑی بہن کی شادی ہو گئی۔ حالانکہ ابھی وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچی تھی۔ رکمنی کے شوہر کا نام رام پال تھا۔ وہ بوڑھا دانا نامی ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس دوران دیو دین کے گھر 2 بچوں کا مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ان میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا تھا۔ لڑکا چھوٹا تھا۔ رکمنی کے جانے کے بعد پھولن پر کام کا بوجھ بڑھ گیا۔ بکریاں چرانے کے علاوہ وہ کنویں سے پانی لاتی، جلانے کے لیے لکڑیاں چنتی اور چھوٹی بہن اور بھائیوں کو سنبھالتی۔ وہ ایک بے باک اور نڈر لڑکی تھی، ہر بات منہ پر کہہ دیتی تھی۔ گھر کے بڑے اس کی اس عادت سے بہت پریشان تھے۔ دیو دین اپنی بیوی سے کہتا، لڑکی منہ پٹ ہوتی جاوے ہے، میں تو کہوں اس کا بیاہ کر دیا جائے، پیسہ بھی ہوئے تو بیاہ کے لیے، مولا جواب دیتی اور دیو دین سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ایک روز ایک قریبی گاؤں میں مشن پور کے رہنے والا ایک ملاح دیو دین سے ملا۔ اس کا نام پتی لال اور عمر 34-35 برس کے لگ بھگ تھی۔ وہ دیو دین کے ذات برادری سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے کہا، دیو دین، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میری پتنی مر چکی ہے اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ دیو دین نے پوچھا۔ پتی لال بولا، اس لیے تو تیرے پاس آیا ہوں۔ دیو دین اس کا اشارہ تو سمجھ گیا، لیکن انجان بن کر بولا، میرے پاس بھائی پتی لال، رکمنی کی تو شادی ہو چکی ہے۔ پتی لال کان کھنچتا ہوا بولا، وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میں اس سے چھوٹی کی بات کر رہا ہوں، پھولن کی۔ دیو دین نے دل میں سوچا، شاید بھگوان کو یہی منظور ہے۔ بولا، پتی لال، پھولن تو ابھی 11 برس کی ہے، تو کیا ہمیشہ 11 برس کی ہی رہے گی؟ پتی لال بات بنتی دیکھ کر بولا، میں کون سا آج ہی رخصتی مانگ رہا ہوں؟ اچھا، میں اپنی گھر والی سے بات کر کے بتاؤں گا، دیو دین نے جواب دیا۔ مولا نے اس رشتے پر کوئی خاص اعتراض نہیں کیا، البتہ پتی لال کو بلا کر کہا، ایک بات ابھی سن لے پتی لال، چھوکری ذرا تیز مزاج کی ہے، جو منہ میں آوے بک دیوے۔ کوئی بات نہیں ماسی، پتی لال نے کہا، ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہو کر سنبھل جائے گی۔ دیو دین بولا، ایک بات اور سن لے پتی لال، رخصتی 3 سال کے بعد ہی ہوگی۔ 3 سال تو بہت زیادہ ہیں، تو پھر سوچ لے۔ پتی لال نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور دیو دین کی ساری شرطیں مان لیں۔ اس کے بعد پھولن سے پوچھے بغیر ہی لال سے اس کی سگائی کر دی گئی۔ چند روز بعد ایک سادہ سی تقریب میں مقامی پنڈت نے پتی لال اور پھولن دیوی کو باقاعدہ شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ پھولن کو یہ سب کچھ
ایک کھیل سا محسوس ہو رہا تھا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد ماں نے اسے مٹکا تھمایا اور پانی بھرنے کے لیے کنویں پر بھیج دیا۔ اگرچہ رخصتی کے لیے 3 سال کا وقت طے کیا گیا تھا، لیکن پتی لال نے 3 ماہ بعد ہی اصرار کرنا شروع کر دیا۔ دیو دین نے اسے یاد دلایا کہ رخصتی کے لیے 3 سال کا عرصہ طے ہوا تھا۔ مجھے یاد ہے دیو دین، پتی لال نے کہا، لیکن مجھے کھانا پکانے کی بڑی پریشانی ہے۔ یہ تو زیادتی کرے ہے، دیو دین نے کہا، لیکن پتی لال نے اصرار کیا۔ دیو دین نے سوچا، بیٹی پرائی ہو چکی ہے، اب 3 مہینے کیا اور 3 سال کیا، لہٰذا اس نے پھولن کو پتی لال کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ اس شادی کی عوض پتی لال نے دیو دین کو ایک سائیکل، ایک بستر اور کچھ غلہ دیا۔ سسرال میں پہنچتے ہی پھولن دیوی نے چولہا سنبھال لیا۔ سب کام وہی تھے جو وہ اپنے میکے میں کرتی رہی تھی، لیکن ماحول اجنبی تھا۔ بڑے چھوٹے تنقیدی نظروں اس کے کاموں کا جائزہ لیتے تھے۔ اس کا شوہر پتی لال اصولوں کا پکا اور سخت طبیعت کا مالک تھا۔ بس سسرال میں پھولن کا دل نہیں لگا اور میکے کی یاد ستانے لگی۔ ایک روز اس نے اپنے شوہر سے میکے جانے کی اجازت طلب کی۔ چپکی بیٹھی رہ، پتی لال نے غصے سے کہا، اب یہی تیرا گھر ہے، کاہے کو چپکی بیٹھی رہوں؟ پھولن نے کہا، کیا اپنے ماتا پتا کو چھوڑ دوں؟ ملا دیں گے ماتا پتا سے بھی، ابھی فرصت نہیں ہے۔ کب ہوگی فرصت؟ جب ہوگی بتا دیں گے۔ پھولن چپ ہو گئی۔ سسرال میں اس کا اور کوئی ہمدرد نظر نہیں آیا۔ سارے گھر کے کام اسی کو کرنے پڑتے تھے، کھانا پکانا، برتن دھونا، صفائی، کنویں سے پانی لانا اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرنا۔ غرض کہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو اس کے ذمہ نہیں تھا۔ اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ ایک روز وہ پانی بھر رہی تھی کہ اس نے پتی لال کو ایک اجنبی کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ اجنبی نے اس کی طرف اشارہ کیا اور دونوں ہنسنے لگے۔ پھولن کو یہ بات بری لگی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چند ماہ بعد اسے خبر ملی کہ اس کی ماں بیمار ہے۔ اس نے پتی لال سے دوبارہ، مگر پتی لال پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسے تو ایک داسی مل گئی تھی جسے وہ ایک دن کی بھی چھٹی دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ شوہر کا یہ رویہ دیکھ کر پھولن بغاوت پر اتر آئی۔ ایک روز گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ حسب معمول مویشیوں کو چرانے کے لیے گاؤں سے باہر گئی۔ وہاں اس نے مویشیوں کو چرانے کے لیے چھوڑ دیا اور گھاٹیوں کے راستے گورکھپور کے لیے روانہ ہو گئی۔ اور ناظرین، ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔